میں جس گاؤں میں بیاہ کر گئی تھی وہاں کی عورتوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بابا جی ہیں، جب تک تم ان کے پاس نہیں جاؤ گی حاملہ نہیں ہو پاؤ گی۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے، میں حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی اس بزرگ کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے 3 دن اپنے حجرے میں بلایا اور مجھے ہوش نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں 1 مہینے کے بعد حاملہ ہو گئی۔ جب راز پتہ لگا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دوپٹہ سر پر جمائے اس بزرگ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ میری نند بھی موجود تھی۔ میں اسی کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ کمرہ بہت پرانا سا تھا۔ اگربتیوں کی خوشبوؤں نے اس کمرے کی سیلن کی بو کو ختم کرنے کے لیے ناکافی سی تھی۔ پرانا سا کمرہ تھا جس کی سیلن زرہ دیواروں سے کچھ عجیب سی باس اٹھ رہی تھی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، عورتیں بھی کم تھیں اور بزرگ کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی، لیکن چہرے پر نہ رونق تھی نہ ہی نورانیت۔ میں شہر میں رہتی تھی لیکن میری شادی میرے کزن سے گاؤں میں ہو گئی تھی۔ مجھے گاؤں کے رسم و رواج کا اتنا کوئی علم نہیں تھا، لیکن گاؤں والے زیادہ تر لوگ ان پڑھ سے زیادہ تھے۔ ایسے اللہ والے بزرگوں کی باتوں پر یقین اور عقیدہ زیادہ رکھتے تھے۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف تو نہ تھی، لیکن میرا اب تک ان لوگوں سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا۔ میں کبھی ایسے کسی بزرگ کے پاس نہیں گئی تھی۔ اب بھی شاید نہ آتی، لیکن میری شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے، لیکن میں امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ بہت زیادہ عرصہ نہ تھا کہ میں حاملہ ہونے کے لیے کسی بزرگ کے پاس تعویذ لینے کے لیے آ جاتی، لیکن جب میری شادی ہوئی تھی تب ہی مجھ سے میری خالہ یعنی کہ جو کہ اب میری ساس تھی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ شادی کے بعد جب تک تم بزرگ کے پاس عمل کروانے نہیں جاؤ گی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ سب عورتیں گاؤں میں شادی کے بعد اسی بزرگ کے پاس جاتی ہیں اور ان کے عمل سے عورتیں حاملہ ہو بھی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے تو ان باتوں پر توجہ ہی نہ دی، لیکن 6 ماہ کے بعد بھی جب حاملہ نہ ہوئی تو مجھے اس بزرگ کے پاس میری نند لے کر چلی گئی۔ لیکن یہاں آ کر مجھے بہت گھٹن سی ہو رہی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں شہر سے آئی تھی اس لیے پردہ نہیں کرتی تھی، اب بھی صرف چادر ہی اوڑھ رکھی تھی۔ میرا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس شخص نے پہلے تو میرے چہرے کے نقوش کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں سے میں کچھ نروس سی ہو گئی تھی۔ وہ میرے باپ سے بڑی عمر کا تھا، لیکن جو شفقت بزرگ کی نظروں میں ہونی چاہیے وہ اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس شخص سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرنے لگے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم لوگوں کو بھی ایک بار کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ نہ شادی کے شروع میں ہی عمل کروا لیا کرو، لیکن نہیں، تم لوگ اپنی منمانی کرتے ہو۔ ساتھ ساتھ وہ بات کر رہا تھا، ساتھ مجھے دیکھ کر اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کی نظریں کچھ للچائی سی لگ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نظروں میں ایسا کیا ہے جو مجھے برا لگ رہا ہے، لیکن مجھے اس کی نظروں سے اس قدر بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جی چاہا کہ اٹھ کر چلی جاؤں۔ میری نند اس کی بات پر ہنسنے لگی، کہنے لگی، بابا جی یہ میری بھابھی شہر سے آئی ہے، اس لیے ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی، ورنہ بڑی بھابھی تو شادی کے شروع میں ہی آئی تھی۔ میری نند کی بات سن کر وہ مجھے پھر سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھے اس کی نظروں کی تپش سے اپنا چہرہ تمتما ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی اگلی بات نے تو میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑا دیا۔ میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ میں نے حیرت سے پہلے اس شخص کو دیکھا جو کہ مجھے کہیں سے بھی اللہ والا نہیں لگ رہا تھا، پھر اپنی نند کو دیکھا جو کہ بالکل متوازن سے لہجے میں جی جی کر رہی تھی، جیسے وہ بات بڑی عام سی ہو جو اس شخص نے کہی۔ بھلا یہ کون سا علاج تھا، بےہودہ اور نامناسب سا۔ میں نے وہیں اس شخص کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسا کوئی علاج نہیں کروانا۔ میرے سخت لہجے پر اس شخص کی پیشانی پر تیوری چڑھائی تھی، اور اس شخص کے غصے کو دیکھ کر میری نند کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، چپ رہو تم، آگے سے جواب نہیں دیتے۔ مجھے نند کی فرما برداری پر حیرت ہوئی۔ وہ بزرگ کہنے لگا، لے جا اس نامرد کو، یہ بے مراد رہے گی۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میری نند رونے لگی، پوری طرح سے گھبرا گئی۔ اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ یہ نہ سمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ یہ شہر سے آئی ہے اور 4 جماعتیں پڑھ رہی ہے، اس لیے بزرگوں کی کرامات کو کیا جانے، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ کے پاس ضرور آئے گی۔
مجھے اپنی نند کی عاجزی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر جاتے ہی اپنے شوہر ہارون سے بات کروں گی کہ کیا یہ علاج ہے، میں بھلا کیوں رات اس بزرگ کے کمرے میں گزار دوں؟ ایسا کون سا علاج ہے جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے نہیں ہو سکتا، خاص رات کو ہی کرے گا، وہ بھی اکیلے کمرے میں؟ ایک غیر اخلاقی سی بات تھی جسے سن کر میرا رد عمل اپنی جگہ درست تھا۔ ہارون بے شک گاؤں میں رہتا تھا لیکن تعلیم یافتہ تھا، نوکری بھی شہر میں کرتا تھا۔ ہفتے میں 5 دن وہ نوکری کے سلسلے میں شہر ہی رہتا تھا، بس 2 دن کے لیے ہی گاؤں آتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے گھر آتے ہی اپنی خالہ سے کہہ دیا کہ میں ایسا علاج نہیں کرواؤں گی۔ میری خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن میرا انکار پر جیسے رویہ انہوں نے مجھ سے اپنایا، مجھے تو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، خاموش ہو جا بدبخت، بابا جی کے لیے زبان سے کچھ بھی اور فور بولا تو زبان کھینچ لوں گی۔ اللہ والے نیک بزرگ ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ خالہ کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ وہ شخص غیب کا علم رکھتا ہے، اس لیے ہمارے گھر میں ہونے والی گفتگو سے بھی باخبر ہے۔ میرا تو جی جل کر رہ گیا، کیسی سطحی سی سوچ تھی خالہ کی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، سب سے پہلے اپنا موبائل لیا اور ہارون کا نمبر ملایا، ساری بات اسے بتائی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سن کر وہ خالہ کو سمجھائے گا، لیکن ہارون کی گلفشانیاں سن کر تو میں دھنگ رہ گئی۔ کہنے لگے، بس بھی کر دو مہرین، کیا سارے گاؤں والے جھوٹے ہیں؟ کیا میری ماں جھوٹی ہے؟ میری بڑی بھابھی بھی وہیں گئی تھیں، ماشاءاللہ سے آج 3 بیٹوں کی ماں ہے، میری بہنوں کے بھی 2 بیٹے ہیں، یہ سب اس بزرگ کی بدولت ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو اس قسم کے عملیات سے پیدا ہو۔ میری بات سن کر ہارون بفر سا گیا، کہنے لگا کہ منہ سنبھال کر بات کر، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، میں کل ہی واپس آ رہا ہوں اور تمہیں میں خود ان کے پاس چھوڑ کر آؤں گا، کیونکہ مجھے اپنا وارث چاہیے۔ ہارون نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں اس شخص کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی تھی، میں کیوں جاتی، وہ بھی رات کو اس کے کمرے میں؟ ہارون کا لہجہ مجھ سے سخت تھا۔ میں رات پر یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ ہارون پر مجھے افسوس تھا۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی، میں ایک پل بھی سو نہیں پائی تھی۔ صبح جب میں ناشتہ بنانے کچن میں آئی تو میری بڑی جھٹانی اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے پوچھتی ہوں۔ میں نے کہا کہ بھابھی، آپ شادی کی شروع میں اولاد کے اصول کے لیے اس بابا کے پاس گئی تھیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں۔ میں پوچھا، کیا عمل کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، معلوم نہیں، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ میں نے متحیر سے ہو کر تعجب سے پوچھنے لگی، کیا مطلب یاد نہیں رہتا؟ ایسا بھی کیا عمل کرتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا؟ وہ کچھ دیر شاید یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جھنجھلا سی گئی، کہنے لگی، مجھے نہیں یاد، اب مجھے ناشتہ بنانے دو، میرے بچے ناشتہ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے تو بات ختم ہی کر دی۔ مجھے یہ غم ستایا جا رہا تھا کہ ہارون مجھے اس بابا کے پاس لے جانے کی کیوں ضد کر رہے ہیں۔ ابھی میں ناشتہ ہی کر رہی تھی جب ہارون شہر سے لوٹ آئے۔ حالانکہ آج ہفتہ نہیں تھا، وہ ہفتہ اتوار کو ہی گاؤں آتے تھے، لیکن آج پہلے ہی آ گئے تھے۔ آتے ہی پہلے مجھے گھور کر دیکھا، غصے میں بہت تھے۔ میرا تو انہیں دیکھ کر گویا حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ جیسے تیسے میں نے افراتفری میں ناشتہ کیا۔ میری ساس ہارون سے اتنی جلدی آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے، یہاں ایک ضروری کام تھا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دیکھنے لگے۔ رات تک وہ مجھے گاہے بگاہے گھورتے رہے اور میری دل کی دھڑکنیں خوف سے بڑھتی رہیں۔ رات ہوتے ہی وہ جب کمرے میں آئے کہنے لگے، چادر اوڑھو اپنی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن وہ میرے پاس نہایت غصے میں آئے، کہنے لگے کہ انکار کی گنجائش نہیں، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ 6 ماہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اگر ان 6 ماہ تم امید سے ہو جاتی تو میں تمہیں نہ لے کر جاتا، کیونکہ تم ان باتوں کو نہیں مانتی، لیکن میں مانتا ہوں، کیونکہ میں نے 6 ماہ دیکھ لیا ہے، اس بزرگ کی دعا کے بغیر مجھے وارث نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کی سوچ ہے، ایسا سچ میں نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لیکن ہارون نے میری ایک نہ سنی، مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر اپنے ساتھ زبردستی لے گئے۔ میں مسلسل انکار کرتی رہی۔ نہ خالہ نے ہارون کو منع کیا، نہ ہی کوئی میرے حق میں کچھ بولا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں 4 جماعتیں پڑھ کر آزاد خیال ہو کر آئی ہوں، نافرمانی پر اتر آئی ہوں۔
جب ہم اس بابا کے ڈربے نما گھر پہ پہنچے میں سسکیوں سے رو رہی تھی، لیکن ہارون تو جیسے بے حس ہو گئے تھے۔ اس بزرگ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مجھے روتا دیکھ کر اس شخص کے چہرے پر ایک کمین کی سی مسکراہٹ سج گئی، مگر وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہنے لگا، لے جا اس نافرمان کو یہاں سے، یہ بے مراد رہے گی۔ میں اس کی بات سن کر تنفر سے سوچا، نہ جانے سب پاگل اور بے عقل ہو چکے تھے جو اس شخص کے ایسے جملے سن کر یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو جھوٹا ڈھونگی شخص کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ ہارون نے مجھے ان کے پاس لے جا کر ان کے پیروں میں دھکیل دیا اور خود بھی ان کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ پہلے اپنے ہاتھ اس شخص کے سامنے جوڑنے لگے جو کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑے نہ جانے کیا پڑ رہا تھا۔ ہارون نے کہا کہ یوں مت کہیے، مجھے وارث چاہیے، اس نافرمان کو میں خود سیدھا کر لوں گا، آپ اپنی بددعا واپس لے لیں۔ وہ شخص بڑی متکبرانہ ہنسی ہنستا تھا، کہنے لگا، پہلے اسے کہہ کہ مجھ سے معافی مانگے۔ وہ شخص ایسے غصے میں دھاڑا کہ میرا دل دہل سا گیا۔ ہارون نے مجھے یوں دیکھا جیسے نظروں سے ہی مجھے مار ڈالیں گے۔ اس وقت میں بے حد درجہ خوف زدہ تھی، لیکن اس شخص کے سامنے جھکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہارون نے کہا کہ بابا جی کے پیر کو پکڑو اور معافی مانگو، ورنہ مجھ سے برا آج تمہارے لیے کوئی نہ ہوگا۔ وہ جس قدر غصے میں تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو مجھ پر ہاتھ اٹھا لے گا۔ میں اس وقت بے بس اور مجبور تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس شخص کے پیر نہیں پکڑے، بس ہاتھ جوڑ کر اسے کینہ توڑ نظروں سے دیکھ کر کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ہتک سے ہنستا تھا، گھمنڈ اس شخص میں بھرا پڑا تھا، جیسے زمین پر اس کی خدائی ہو۔ شاید ہم جیسے بے عقل لوگ ہی ایسے لوگوں کو اہمیت دے کر اپنے سر پر ناخدا بنا لیتے ہیں۔ وہ ہارون کی طرف دیکھ کر بولا کہ بڑی اکڑ ہے تیری بیوی میں، ویسے تو میں ایک دن کا عمل کرتا ہوں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس نافرمان کے ساتھ 3 راتوں کا عمل کرنا پڑے گا۔ اب تو جا اور 3 دن کے بعد آ کر اسے لے کر چلے جانا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، میری جان میرے وجود سے نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کھڑی ہو گئی، ہارون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری عزت ہوں، تمہاری غیرت ہوں۔ تمہاری غیرت کیوں مر چکی ہے ہارون؟ مرد کو عورت کا محافظ ہوتا ہے، اس کی عزت کا نگہبان ہوتا ہے۔ تم کیسے مرد ہو؟ کیوں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں شاید زندگی میں آج سے پہلے کبھی یوں بلک بلک کر نہیں روئی تھی جتنا آج ہارون کی منتیں کر کے رو رہی تھی۔ اسے اس کا فرض یاد دلا رہی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوا کر کمرے میں دھکیل کر کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ اب وہ شخص اٹھ کر میرے پاس آیا، میرا جی چاہا کہ اس شخص کا چہرہ نوچ لوں۔ اس نے مجھے دروازے سے پیچھے ہٹایا اور دروازے کو اندر سے تالا لگا دیا۔ میں نے کہا کہ دروازہ کھولو، مجھے یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہنا۔ میں اب یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بازو پر سوئی سی چبھی اور میرا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ میں پل میں زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس شخص کے علاوہ جی وہاں اور بھی موجود تھا جس نے مجھے سوئی چبوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کب ہوش آئی تھی۔ میرا سر اب بری طرح سے چکرا رہا تھا، میری آنکھیں نیم کنودگی کی وجہ سے کھلنے سے انکار کر رہی تھیں، میرے وجود سے ٹھیسی اٹھ رہی تھیں، جیسے میرے پورے وجود نے بہت مشقت برداشت کی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی چاہی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ میں نے ذرا سی مزاحمت کی تاکہ میرے ہاتھ آزاد ہو جائیں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تو اپنی آنکھیں کھول لوں۔ بس میرا ذہن جاگ رہا تھا۔ میرے کانوں میں ایک آواز سنائی تھی، اسے ہوش آ رہا ہے، اسے ایک اور ڈوز دو۔ آواز اسی شخص کی تھی جس سے مجھے شدید نفرت تھی کہ میں اس کا قتل کر ڈالوں۔ پھر دوسری آواز سنائی دی، لیکن بابا جی یہ پچھلے 24 گھنٹے سے بے ہوش ہے، کہیں بھوک سے مر نہ جائے۔ اس وقت میں آنکھیں کھولنے سے قاصر تھی۔ بہت اکڑ ہے اس لڑکی میں، اس کا تو منہ میں حال کروں گا کہ خود کو پہچان نہیں پائے گی۔ اسے دوبارہ ٹیکا لگا دو، یہ بھوکی پیاسی رہے گی اور میرا دل بہلائے گی۔ اس وحشی صفت انسان کی بات سن کر نیم کنودگی میں بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی درندگی کا شکار ہو چکی ہوں۔ میرے بازو پر پھر سے چبھن کا احساس ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں نیم مردہ سی ہو چکی تھی۔ میرے بال بری طرح سے بکھرے تھے، میرے بازو پر رسیوں کی وجہ سے سرخ نشان تھے جس سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ یہی حالت میرے پیروں کی بھی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا،
کیونکہ میں نے ایک ناجائز بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ میرے ساتھ ہارون بیٹھا تھا جو مجھے ایک کے بجائے چار نظر آ رہا تھا، کیونکہ میری آنکھیں ابھی بھی نشے سے چور تھیں۔ وہ شخص ہارون سے کہنے لگا کہ اس لڑکی نے عمل میں بہت رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس لیے میرے جنات نے اسے خوب مارا ہے، اسے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ میرے اپنے موکلوں سے بہت کہا کہ یہ نادان ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن میرے موکل مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، کہنے لگے کہ اس نے آپ کی نافرمانی کیسے کی۔ بہرحال اس کا عمل پورا ہو چکا ہے، چند دن میں ٹھیک ہو جائے گی، اب اسے لے جاؤ۔ ہارون نے پہلے تو اس کمینے شخص کے ہاتھوں میں عقیدت سے اپنی آنکھوں پر لگائے، پھر مجھے سنبھالتے ہوئے وہاں سے واپس گھر لے آیا۔ مجھے اپنے شوہر نامی شخص سے بھی نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ پڑھ لکھ کر بھی جاہل تھا۔ ہارون نے مجھے میرے کمرے میں لٹا دیا اور پھر سے ہوش سے غافل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو مجھے نیمبو پانی پلایا گیا، مجھے کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت دن کے بعد میرے اندر خوراک جا رہی ہے۔ بس بمشکل ہی میں نے کھانا کھایا۔ چند دن تو میں اپنے بستر سے اٹھ نہیں پائی، جیسے ہی اٹھتی چکرا کر گر جاتی، جیسے میرے وجود میں جان باقی نہ ہو۔ لیکن میرے سسرال والے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے بابا جی نامی صفاک شخص کی نافرمانی کی ہے، اس لیے اس حالت پر پہنچ گئی ہوں، لیکن میرے اندر تو کوئی اور ہی طوفان سا بھرپا تھا۔ چند دن کے بعد مجھے کچھ ہوش آئی تو سامنے لگی آئینے میں خود کو دیکھ کر میں ڈر سی گئی۔ میرے چہرے پر خرونچوں کے گہرے نشان تھے، جیسے میرے چہرے کو بری طرح سے نوچ کر بگاڑ دیا گیا ہو۔ ایسے ہی نشانات میرے وجود پر موجود تھے۔ میں خود کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ درندگی کی گئی تھی۔ مجھے اس وقت ہر ایک سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، ہارون سے، اپنی خالہ سے، اس گھر سے، گاؤں سے، یہاں کے جہالت کے اس ہوس کے مارے بڈھے سے بھی۔ میرا جی چاہا کہ پورے گاؤں کو آگ لگا دوں جو ایسے جاہل اور جعلی پیر کی باتوں میں آ کر اپنی بہن بیٹیوں کو علاج کے نام پر ان کی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ 15 دن کے بعد میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی، لیکن میں نے چپ ساتھ لی، کیونکہ یہاں کے مکین میرے دکھ اور اذیت کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ ابھی میں ٹھیک سے سنبھلی نہیں تھی کہ مہینے بعد ہی یہ منحوس خبر ملی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر مجھے خود سے گھن آنے لگی، کیونکہ جب سے میں واپس لوٹی تھی ہارون تو میرے قریب تک نہیں آئے تھے، کیونکہ میں بیمار تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ میرے وجود میں ناجائز بچہ تھا، لیکن میری ساس تو یوں خوش تھی جیسے میں اس کے بیٹے کی اولاد کو اپنے وجود میں پال رہی ہوں۔ ہارون بھی یہ خبر سن کر شہر سے گاؤں دوڑے آئے، بہت خوش تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ بابا جی کی کرامت ہے، معجزہ ہے، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ میں نے ہارون سے کہا کہ مجھے شہر لے جائے، مجھے اپنی والدہ کے پاس جانا ہے۔ میں جس حالت میں تھی مجھے یہاں کی ہر چیز سے وحشت تھی، لیکن ہارون کے جواب نے مجھے زج کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ کہنے لگے جب تک بچہ نہ ہو جائے بابا جی نے گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے۔ میں نے یہ 9 ماہ بڑی اذیت سے گزارے، میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ ہارون یہ دیکھ کر مایوس ہوئے، کیونکہ انہوں نے تو یہ سب وارث کی خواہش میں کیا تھا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ جب مجھ پر ایک اور انکشاف کھلا۔ میں کچن میں اپنی بچی کا فیڈر بنا رہی تھی جب مسالے والی شیشیوں کے دراز سے چینی نکالتے ہوئے ایک شیشی گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس میں چورن جیسا کوئی سفوف سا تھا۔ جب میری ساس نے جب سارا سفوف زمین پر گرا دیکھا تو وہ ویلا مچانے لگی، کہنے لگی کہ یہ چورن تو بابا جی نے مجھے دیا تھا، جو میں ان کے کہنے پر شادی کے فوراً بعد تمہیں دیتی تھی تو حاملہ ہو جائے، تم نے وہی توڑ ڈالا۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری ساس مجھے یہ کیوں دیتی تھی، وہ بھی مجھے بنا بتائے؟ میں نے وہ سفوف صاف کیا اور پھینکنے کی بجائے ایک کاغذ میں ڈال دیا، اور پھر ہارون سے کہا کہ وہ مجھے شہر لے جائے۔ ہارون مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے سب کے سامنے اس ڈونگی بابا کی حقیقت سامنے لانی تھی، اس لیے میں اپنی بچی کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ اس کا DNA ٹیسٹ کا سیمپل دیا اور وہ سفوف بھی لیبارٹری میں جمع کروا دیا کہ اس میں ایسا کیا ہے۔ میرا شک ٹھیک تھا، اس سفوف میں حمل نہ ہونے کی دوا تھی۔ اس شخص نے اپنے ہوس پوری کرنے کی خاطر یہ طریقہ آزمایا تھا۔ میں نے ہارون کو فون کیا، میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس میں خون کی بہت کمی ہے، اسے آ کر خون دو۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کا اعتماد میں لیا اور اپنے میاں کا بھی بلڈ سیمپل لے لیا۔ پھر ڈاکٹر نے ہارون سے یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ کے بلڈ کی رپورٹ نہیں آتی آپ اپنی بچی کو بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے چند طاقت کی سیرپ لکھ کر کہا کہ فی الحال بچی کو یہ پلا دیں۔ 2-3 دن کے بعد ہی رپورٹ آ چکی تھی،
جس کی روح سے وہ بچی ہارون کی نہ تھی، اور اس جرم کی سچائی بھی اس رپورٹ میں لکھی تھی۔ جس دن وہ رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی، میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو ساری بات بتائی۔ میرے گھر والوں کو تو یقین نہیں آ رہا تھا میری سگی خالہ میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ میں نے ہارون پر خلا کا مقدمہ درج کیا اور یہ کہا کہ شوہر ہوتے ہوئے اس نے میری عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے ہارون مجھے ایک غیر مرد کے پاس چھوڑ آیا۔ میں نے DNA کی رپورٹ بھی دے دی، ساری سچائی بتا دی۔ ہارون کو میرے اس اقدام کی امید نہ تھی۔ وہ میرے گھر آیا، کہنے لگا کہ یہ کیا پاگل من ہے تمہارا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسے شوہر کی بالکل ضرورت نہیں جو میری عزت و ناموس کی حفاظت نہ کر سکے۔ میں نے وہی DNA کی رپورٹ ہارون کے منہ پر مار دی۔ میں نے کہا کہ لو، پڑھ لو اپنے بابا جی کے معجزے اور کراماتیں۔ تم لوگ اب تک اس کمینے بابا کی اولادوں کو اپنا سمجھ کر پال رہے ہو۔ وہ جان بوجھ کر ایسا جرم بنا کر دیتا ہے جس سے عورت حاملہ نہ ہو سکے اور وہ ان سے اپنی ہوس پوری کرے، اور آپ لوگ سمجھتے ہو کہ وہ بہت نیک شخص ہے۔ ہارون کا چہرہ رپورٹ پڑھ کر دھواں دھواں ہوتا ہوا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جاؤ تم یہاں سے، میں بچی تمہیں نہیں دے سکتی، ورنہ کل کو اس کے ساتھ بھی تم لوگ ایسا ہی گھٹیا سلوک کرو گے۔ میں نے ہارون سے کہا کہ میرے ساتھ جو بھی زناکاری ہوئی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، اور خدا کے سامنے بھی تم ہی جواب دہ ہو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، لیکن میں نے اس سے طلاق لے لی اور اس بابا پر کیس کروا دیا۔ وہ اب جیل میں تھا اور میرا دل مطمئن، کیونکہ میں نے بھی بہت سی عورتوں کو مزید اس جعلی پیر کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچا لیا تھا۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔